کل ایک غیر معمولی پیش رفت میں امریکہ کے نائب صدر جے ڈی وینس نے ایک پریس کانفرنس کے دوران ایران کے ساتھ معاہدے پر اسرائیل سے ہونے والی تنقید پر انتہائی سخت اور واضح جواب دیا، اور ساتھ ہی لبنان میں جنگ بندی کی خلاف ورزیوں پر اسرائیل کو وارننگ بھی دے دی۔ پریس کانفرنس کے دوران جے ڈی وینس نے پہلے لبنان میں ہونے والی اسرائیلی کارروائیوں کی طرف اشارہ دیتے ہوئے کہا کہ صدر ٹرمپ جس بات پر فرسٹریٹ ہوتے ہیں وہ یہ ہے کہ ہم اکثر معاہدے میں ایک بڑی پیش رفت کے بالکل قریب ہوتے ہیں اور اچانک بیروت کے کسی سویلین علاقے میں ایک بڑا دھماکہ ہو جاتا ہے اور یہ قابل قبول نہیں ہے۔ اس کے بعد جے ڈی وینس نے ایران کے ساتھ امریکہ کے معاہدے پر تنقید کرنے والے اسرائیلی کابینہ کے اراکین کو پیغام دیتے ہوئے کہا کہ اگر میں اسرائیلی حکومت کی کابینہ میں ہوتا تو میں اس واحد طاقتور اتحادی پر حملہ نہ کرتا جو میرے پاس باقی رہ گیا ہے۔ جے ڈی وینس نے مزید کہا کہ اسرائیل کے دفاعی نظام کا 2/3 حصہ امریکی ہاتھوں نے بنایا ہے اور امریکی ٹیکس پیئرز کے پیسوں سے بنا ہے۔ اسرائیل کا مسئلہ ڈونلڈ ٹرمپ نہیں ہے، اور اسرائیل میں جو یہ سمجھتا ہے کہ اس وقت ان کا سب سے بڑا مسئلہ امریکہ کا صدر ہے تو اسے حقیقت کا سامنا کرنا چاہیے اور اپنے ملک کی اصل صورتحال کو سمجھنا چاہیے۔ اور پھر امریکی صدر ٹرمپ نے جے ڈی وینس کی پریس کانفرنس کے تھوڑی دیر بعد سوشل میڈیا پر پوسٹ کرتے ہوئے لکھا کہ امریکہ امن کے لیے پرعزم ہے اور ہم مشرق وسطیٰ کے تمام فریقین کی حوصلہ افزائی کرتے ہیں کہ وہ ہمارے مذاکرات کو بہتر انداز میں آگے بڑھنے دیں۔ مارکیٹس اس بات کو بہت زیادہ پسند کر رہی ہیں کہ تیل کی قیمتیں تیزی سے نیچے آ رہی ہیں اور اسٹاک مارکیٹ اوپر جا رہی ہے۔ ہم تمام محاذوں پر مکمل جنگ بندی کی توقع رکھتے ہیں جن میں لبنان، حزب اللہ اور اسرائیل شامل ہیں۔ تھینک یو فار یور اٹینشن ٹو دس میٹر۔ اس سے پہلے امریکی نائب صدر جے ڈی وینس نے مختلف انٹرویوز کے دوران بھی اسرائیل اور امریکہ کے تعلقات پر تنقید کی تھی، اور ایک انٹرویو کے دوران جب جے ڈی وینس سے سوال ہوا کہ کیا آپ کو اسرائیل پر اعتماد ہے تو جے ڈی وینس نے جواب دیا کہ مجھے کسی پر اعتماد نہیں۔ اسی طرح نیو یارک ٹائمز کو دیے گئے ایک اور انٹرویو میں اسرائیل کے حوالے سے جے ڈی وینس نے کہا کہ اسرائیل 90 لاکھ لوگوں کا ایک ملک ہے اور اسرائیلی اپنی قومی سلامتی کے ہر مسئلے کو لوگوں کے قتل کے ذریعے ختم نہیں کر سکتے۔ مگر اسرائیلی حکومت کے اراکین اپنے سب سے بڑے اور اہم اتحادی امریکہ سے سامنے آنے والی اس تنقید پر محتاط رہنے کے بجائے اس کا جواب بھی دے رہے ہیں۔ کل رات کو اسرائیل کی قومی سلامتی کے وزیر بن گویر نے جے ڈی وینس کو ایک پوسٹ میں ٹیگ کرتے ہوئے لکھا تھا کہ ہمارا پروپوزل یہ ہے کہ 21ویں صدی کے نازیوں کے ساتھ ویسا ہی سلوک کریں جیسا کہ امریکہ نے 20ویں صدی کے نازیوں کے ساتھ کیا تھا۔ اس ساری صورتحال میں سیز فائر کے باوجود لبنان میں اسرائیل کی کارروائیوں کا سلسلہ پوری شدت کے ساتھ جاری ہے اور جنوبی لبنان میں اسرائیل کی فوج بھی موجود ہے اور کارروائیاں بھی کر رہی ہے، اور کل رات کو حزب اللہ نے اسرائیلی فوجیوں پر ڈرون کے ذریعے پھر حملہ کیا جس کے نتیجے میں ایک کرنل سمیت اسرائیل کے 4 فوجی مارے گئے، جس کے بعد اسرائیل نے جنوبی لبنان اور وادی بقا میں ایک بار پھر بڑے پیمانے پر حملوں کا آغاز کر دیا، اور اب تک ان حملوں میں کم از کم 47 افراد مارے گئے ہیں۔ لبنان میں کل رات سے ہونے والے ان حملوں کے بعد ہونے والی تباہی کے مناظر بھی سامنے آئے۔ جبکہ اسرائیل کے انتہائی دائیں بازو کے وزراء مزید حملوں کا مطالبہ کر رہے ہیں۔ آج اسرائیل کے وزیر خزانہ بیزلیل سموٹرچ نے ایکس پر پوسٹ کرتے ہوئے لکھا کہ اب آگ کے ساتھ بات کرنے کا وقت آ گیا ہے اور یہ جہنم کے دروازے کھولنے کا وقت ہے۔ اس سے پہلے اسرائیل کی قومی سلامتی کے وزیر اور انتہائی دائیں بازو کے سیاستدان بن گویر نے حزب اللہ کے ہاتھوں 4 اسرائیلی فوجیوں کی ہلاکت کے بعد ایکس پر پوسٹ کرتے ہوئے لکھا کہ ہر اسرائیلی ماں کے ایک آنسو کے بدلے 1000 لبنانی ماؤں کو رونا چاہیے، پورے لبنان کو ہر حال میں جلنا چاہیے۔ بن گویر نے مزید لکھا کہ امریکیوں کے لیے احترام کے ساتھ اسرائیل کو پوری دنیا پر واضح کر دینا چاہیے کہ ہمارے بیٹوں کا خون اور ہمارے شہریوں کی سلامتی کوئی ایسی چیز نہیں جسے نظر انداز کیا جا سکے، پورا لبنان جلنا چاہیے۔ بن گویر کے مطابق میں نے وزیر اعظم نیتنیاہو سے حتیٰ کہ اپنی نجی ملاقاتوں میں بھی کہا کہ ہر اسرائیلی ماں کے ایک آنسو کے بدلے 1000 لبنانی ماؤں کو رونا چاہیے۔ اب یہ محدود جوابی کارروائیوں کا سلسلہ کافی ہو چکا۔ مشرق وسطیٰ میں آپ نپی تلی کارروائیوں اور تحمل سے نہیں جیتتے، آپ کو پوری شدت سے حملہ کرنا ہوتا ہے، دہشت گردی کو مکمل طور پر کچلنا اور ختم کرنا ہوتا ہے۔ آج ایران کے وزیر خارجہ عباس عراقچی نے بن گویر کے اس بیان کو شیئر کرتے ہوئے لکھا کہ یہ کسی رینڈم جینوسائیڈل لونیٹک یعنی نسل کشی کرنے والے جنونی کی بڑبڑاہٹ نہیں ہے، بلکہ یہ اسرائیلی حکومت کے قومی سلامتی کے وزیر کی ایک پبلک پوسٹ ہے۔ تل ابیب میں قائم نسل کشی کرنے والے ڈیتھ کلٹ پوری انسانیت کے لیے خطرہ بن گئے ہیں۔ اس سے دنیا کے تمام انسانوں کو خطرہ ہے۔ اس کلٹ کی واحد دلچسپی مستقل جنگ میں ہے۔
جبکہ ایران کی وزارت خارجہ کے ترجمان اسماعیل بقائی نے اپنے ایک بیان میں لبنان پر اسرائیل کے تازہ حملوں کی مذمت کرتے ہوئے کہا ہے کہ اسرائیل کی کارروائیوں کی براہ راست ذمہ داری امریکہ پر بھی عائد ہوتی ہے اور ایران اپنے اور اپنے اتحادیوں کے مفادات، سلامتی اور حقوق کے تحفظ کے لیے ضروری اقدامات کرے گا۔ اور اس کے بعد یہ خبر سامنے آئی کہ حزب اللہ اور اسرائیل نے جنگ بندی پر اتفاق کر لیا ہے، اور بین الاقوامی خبر ایجنسی رائٹرز کے مطابق ایک سینئر امریکی اہلکار نے کہا ہے کہ اسرائیل اور حزب اللہ نے جمعے کو مقامی وقت کے مطابق شام 4 بجے سے شروع ہونے والی جنگ بندی پر اتفاق کر لیا ہے۔ امریکی اہلکار کے مطابق حزب اللہ اور اسرائیل نے جنگ بندی پر اتفاق کیا ہے اور امریکہ اور قطر نے ایران کی مدد سے یہ معاہدہ طے کروایا ہے۔ امریکی اہلکار نے مزید بتایا کہ ہم سمجھتے ہیں کہ آج پہلے فائر کے تبادلے کے بعد اسرائیل اور حزب اللہ اب جنگ بندی میں ہیں۔ اس کے علاوہ CNN کے مطابق ایک سورس کا کہنا ہے کہ امریکہ نے ایران کو یہ پیغام پہنچا دیا ہے کہ اسرائیل لبنان میں اپنے حملوں میں مزید اضافہ نہیں کرے گا، کیونکہ ٹرمپ انتظامیہ ایران کے ساتھ جوہری مذاکرات کو دوبارہ ٹریک پر لانے کی کوشش کر رہی ہے۔ جبکہ ایک اسرائیلی سورس کے مطابق نیتنیاہو فی الحال حزب اللہ کے خلاف مزید جوابی کارروائی کا ارادہ نہیں رکھتے۔ دوسری جانب ایران نے مطالبہ کیا ہے کہ سوئٹزرلینڈ میں نائب صدر JD وینس اور دیگر اعلیٰ حکام کے ساتھ مجوزہ مذاکرات سے پہلے لبنان میں جنگ کے خاتمے کی ضمانت دی جائے، اور اسی وجہ سے JD وینس کا جنیوا کا مجوزہ دورہ ملتوی کر دیا گیا۔ اور اہم بات یہ ہے کہ اسی وجہ سے جنیوا میں آج سے امریکہ اور ایران کے درمیان باضابطہ طور پر شروع ہونے والے مذاکرات بھی ملتوی کر دیے گئے ہیں، اور کل مذاکرات کے سلسلے میں جنیوا جانے کے لیے پاکستان کے وزیر اعظم شہباز شریف کا جہاز تیار تھا، اور امریکہ سے امریکی نائب صدر JD وینس کا جہاز بھی تیار تھا، اور امریکی صحافی بھی ان کے ساتھ جانے کا انتظار کر رہے تھے، مگر پھر ایران نے جنیوا جانے سے انکار کر دیا اور وائٹ ہاؤس کو یہ دورہ ملتوی کرنا پڑ گیا۔ ایسے میں آج ایک انٹرویو کے دوران ٹرمپ نے بھی ایک بار پھر نیتنیاہو اور ان کی حکومت پر تنقید کرتے ہوئے کہا کہ ہمیں نیتنیاہو کو تھوڑا ہوش میں رکھنا پڑتا ہے، وہ میرا بہت احترام کرتے ہیں اور وہی کرتے ہیں جو میں ان سے کہتا ہوں۔